السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ ملک میں سیاست کے حوالے سے قحط الرجال ہے۔ سیاسی کارکن نایاب ہو گیا ہے اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے اب کرمنلز کو پناہ دینا شروع کر دی۔ مسلم لیگ نون، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور بہت سارے سوالات ہیں ان کے اب نئی سیاست پر اور آنے والے دنوں کے حوالے سے ان کا نظریہ ہوگا، ان کا جو منشور ہوگا اور انتخابات کے حوالے سے ان کی جدوجہد ہوگی اور عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے ان کا جو کردار ہوگا اس پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ کچھ روز پہلے مسلم لیگ نون نے گل کھلائے تھے، اب پاکستان پیپلز پارٹی نے گل کھلائے ہیں۔ اب سوال یہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا ملک میں سیاسی کارکن ناپید ہو گئے ہیں؟ قحط ہو گئی ہے، کیونکہ سیاسی کارکن کافی عرصے سے پاکستان کے جو تعلیمی درسگاہیں ہیں اور پاکستانی سوسائٹی میں پیدا ہونا بند ہو گیا ہے، کیونکہ اب اسی کو سیاست سانچتی ہے یا وہی سیاست کر سکتا ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ملکیت ہے۔ باقی نظریاتی کارکن ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ ایک دکا اگر ہے تو وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تو آخر ہوا کیا ہے؟ آپ ضرور یہ سوچیں گے کہ میں اتنی تمہید جو باندھ رہا ہوں سیاست کے حوالے سے، کیا آخر مسئلہ ہو گیا ہے؟ وہ اس طرح کہ پچھلے کچھ روزوں سے سیاست کے حوالے سے، آنے والے انتخابات کے حوالے سے انتخاباتی مہم غیر اعلانیہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے بہت سرگرم ہے۔ اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پی کے میں ورکرز کنونشن کو خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ بلوچستان گئے، اب 15 کے بعد اس کے وہ پنجاب جانا ہے۔ اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اس کے نشانے پر ہیں اور ان کا یہ الزام ہے کہ 3 مرتبہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو چوتھی مرتبہ وہ کیا کر لیں گے۔ تو اس لیے بقول اس کے کہ ملک کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون دعوے دار ہے کہ ملک کے مسائل کا حل اگر ہے تو صرف میاں نواز شریف کے پاس ہے، اور جس نیریٹو کی، جس لیول پلیننگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے، خدا نہ کرے جو لیول پلیننگ فیلڈ مسلم لیگ نون کو اور میاں نواز شریف خاندان کو ملی ہے کسی اور جماعت کو نہ ملے۔ اب یہ مقابلہ مزید بڑھے گا جیسے انتخاباتی شیڈول آ جائے گا، تو کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں اپنا انتخابات کے حوالے سے منشور بھی پیش کریں گی، کیونکہ ابھی تک ان جماعتوں کے پاس عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، ککھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً 1 ماہ سے جو سیاسی مہم چل رہی ہے اس میں الزامات در الزامات کے علاوہ باقی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، مسلم لیگ نون کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ماضی کی باتیں کہ ہم نے موٹروے بنایا، ہم نے پاور ہاؤسز بنائے، ہم نے میٹرو بنایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے سندھ میں صحت کے شعبے میں ہم انقلاب لا کر ہم نے آخری تیر مارا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے، لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاسی کارکن ناپید کیوں ہو گیا ہے، یا واقعی ناپید ہو گیا ہے، یا سیاسی جماعتیں اب اتنی گر گئی ہیں، اتنی نیچے چلے گئی ہیں کہ اب کرمنلز اس کو سپورٹ کریں گی۔ وہ اس کے حوالے سے کہ کچھ راز پہلے میں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا، سندھ میں کچھ شخصیات مسلم لیگ نون میں شامل ہوئی تھی، اس میں ایک شخصیت تیغو خان تیغانی بھی شامل تھا، اور مسلم لیگ نون نے اس کی شمولیت کے حوالے سے شادمانے بجائے تھے۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ تیغو خان تیغانی کے حوالے سے الزامات یہ ہیں کہ نارتھ سندھ میں جو کرمنلز ایکٹیویٹیز ہیں اور لوگوں کی جو اغوا کی وارداتیں ہوتی ہیں، اور الزام یہ ہے کہ وہ تیغو خان تیغانی اس میں ملوث ہیں، اور نہ صرف وہ ملوث ہیں، ان کی بازیابی کے حوالے سے جو رقوم کی لین دین ہے وہ بھی تیغو خان تیغانی کرتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کے پاس سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے کے لیے اس طرح کی شخصیت رہ گئی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی سے مقابلہ نہ کرے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 7 دسمبر کو لاہور میں بلاول ہاؤس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ مختلف ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک ملاقات بلوچستان کے 2 شخصیت کی بھی ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے 2 سے 4 لائنوں پر مبنی
پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ میر نصیر مینگل کے صاحبزادے میر حمود الرحمان اور میر شفیق الرحمان نے سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات کی اور ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ یہاں جو نام ہے وہ میر شفیق الرحمان ہے۔ اس کے بعد اس ایشو کو، اس ملاقات کو، حالانکہ اس جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں ان دونوں شخصیت کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے کوئی بات شامل نہیں ہے، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ وہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب میر شفیق الرحمان کون ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ بات اس وقت کھل گئی جب سوشل میڈیا پر یہ نشاندہی ہو گئی کہ مقتولوں کے وارث قاتلوں کے ساتھی کب سے بنے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر ایک سوال آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق آصف زرداری کے ساتھ جو ملاقات میں تصویریں وہ لگائی گئی، اور اس کے بعد یہ ساری چیز منظر پہ آ گئی کہ اصل میں یہ جو ہے میر شفیق الرحمان یہ شفیق مینگل ہے۔ شفیق مینگل کون ہے؟ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یا جو گوگل اور باقی چیزیں آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ کراچی میں ایک قتل خاتون ہوتی ہے سبین محمود، سماجی ورکر تھی، اس کی قتل کے حوالے سے ایک GIT بنی تھی۔ اس میں ملٹری انٹیلیجنس، ISI، IB، پاکستان رینجرز، اسپیشل برانچ، CTD کے جو اہلکار اس میں شامل تھے۔ 15 صفحات پر مبنی اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ سبین مجید یا سمید محمود کے جو قتل میں لوگ داعش کے ملوث تھے ان کو پروٹیکشن شفیق مینگل نے فراہم کی۔ اس کے علاوہ 25 مئی کو خوزدار میں بلوچستان لیوی پر ایک حملہ ہوتا ہے چیک پوسٹ پر، اور یہ جو جوان وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کی FIR میں بھی جس بندے کو نامزد کیا گیا اس میں بھی شفیق مینگل نامزد ہیں، اور اس کے خلاف جو FIR کٹی ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت داخل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ بات سوشل میڈیا پر آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نظریاتی کارکن تھے ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوالات اٹھائے، اور میری اطلاعات کے مطابق اس ملاقات کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں تشویش کی لہر پھیلی ہے۔ اس کے بعد اس چیز کو اٹھایا گیا، پن پوائنٹ کیا گیا کہ یہ ملاقات کیسے ممکن ہوئی، کیونکہ شفیق مینگل پر BNP مینگل کی طرف سے اور باقی بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی الزامات ہیں کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ چلاتے ہیں، اور حکومت مخالفین یا جو بھی کسی کے طاقتور قوتوں کے مخالفین ہیں ان کو نشانہ بنانا، ان کو صفایا ان کی کرنا، یہ شفیق مینگل کی ذمہ داری ہے، اس کے ڈیتھ اسکواڈ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب یہ بات سوشل میڈیا پر آ گئی کہ شفیق مینگل کی سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ GIT میں یہ بندہ نامزد ہے جو سبین محمود کے قتل میں اس کے جو قاتل ہیں ان کو پروٹیکشن دینے میں، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند اس کا اسی سوشل میڈیا پر ایک سادہ سا سوال تھا، وہ یہ تھا کہ کیا یہ وہی شفیق مینگل ہیں جو ہزارہ قبیلے کے قتل میں ملوث ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سارے الزامات ہیں شفیق مینگل کے حوالے سے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اب سیاسی جماعتوں میں سیاسی کارکنوں کے حوالے سے یا ان کی جو پیداوار ہے وہ بند ہو گئی ہے، وہ رک گئی ہے؟ قحط ہے سیاسی کارکنوں کی۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ سیاسی جماعتیں جو قومی جماعتیں کہلاتی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ فخریہ طور پر یہ کہتی ہے کہ وہ شہداء کی، شہیدوں کی جماعت ہے، اور اسی وجہ سے یہی سوال کھڑا کیا گیا کہ یہ مقتولوں کی جماعت، شہداء کی جماعت قاتلوں کے ساتھ کب سے بیٹھنے لگی؟ اور اس کے بعد ندیم افضل چند نے یہ سوالات اٹھائے کہ کیا یہ وہی شفیق مینگل ہیں؟ اور اس کے علاوہ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ جو خوزدار میں بلوچ لیوی پر جو حملہ ہوا اس کے حوالے سے وہ اس میں FIR میں نامزد ہیں، اور باقی اس کے علاوہ بھی بہت سارے الزامات اس پر ہیں۔ اب مسلم لیگ نون نے شروعات کی، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے مقابلے میں شفیق مینگل کو لے آئی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے سوچا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں،
تو اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلے کچھ روز پہلے لاہور میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر شہباز شریف سے ایک ملاقات ہوتی ہے آصف ماویہ کی، اور اس ملاقات کے بعد آصف مایا مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسری شخصیت ہے جس کے حوالے سے یہ الزامات یہ ہیں کہ یہ بھی کالعدم جماعت کا رکن رہا ہے اور یہ شدت پسند مذہبی گروہ سے اس کا واسطہ رہا ہے، اور جو فرقہ وارانہ منافرت میں ملوث رہے ہیں، اور ماضی میں اگر فرقہ وارانہ بنیاد پر کہیں شہادتیں ہوئی ہیں، کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا، تو ایسے لوگ اس میں ملوث رہے ہیں اور کالعدم جماعتیں ملوث رہی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قومی جماعتیں اگر سیاسی کارکن کوئی جگہ ایسے لوگوں کی جگہ دیں گی، اسپیس دیں گی، تو پھر سیاسی کارکنوں کا کیا بنے گا؟ سیاسی کارکن ویسے بھی ملک میں پاکستان میں اب ناپید ہو گئے ہیں، کیونکہ سیاست مہنگی ہو گئی ہے، سیاست اب اپر کلاس کی گیم ہے، مڈل کلاس کی جو لوور نظریاتی کارکن کا کلاس سیاست اب رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ سیاست مہنگی ہو گئی ہے۔ پہلے سیاسی کارکن وہی بنتا تھا جو نظریاتی ہوتا تھا، سیاسی جدوجہد کرتا تھا، آئین، جمہوریت، پارلیمان اور انسانی حقوق پر یقین رکھتا تھا۔ اب جس کے پاس دولت ہے وہی سیاسی بڑا لیڈر بھی ہو سکتا ہے، آگے بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے سیاسی کارکن پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں، وہ نایاب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے کرمنلز کو اب اسپیس ملنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر ایسی سیاسی جماعتیں جو قومی سطح کی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جو شہداء کے حوالے سے دعویٰ دار ہیں، جو جمہوریت، پارلیمان، آئین کی بالادستی، انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی جو بالادستی پر یقین رکھتی ہیں، اور ان کا یہ نعرہ ہے کہ اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے اور کرمنل سے، دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، اگر یہی سیاسی جماعتیں ایسے کرمنلز کو جگہ دیں گی، اسپیس دیں گی اور ان کے لیے گنجائش پیدا کریں گی، تو پھر اس سماج کا، اس قوم کا کیا بنے گا، جس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ لیکن یہ جو گناہ کبیرہ یہ سیاسی جماعتیں کرنی جا رہی ہیں، اس کا مداوع کون کرے گا؟ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔